بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، حرم میں بیت اللہ میں بیٹھے ہیں اور سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے گھر میں بلاتا ہے. تمام احباب کو، لوگوں کو اللہ کے اس گھر کی فضیلت کے متعلق سب کو پتہ ہے. اس لیے اس حوالے سے کہ اگر کوئی معیون ہے، یعنی جسے نظر بد کا مسئلہ ہے، مسحور ہے، جو جادو سے متاثر ہے، وہ یہاں پہ اللہ کے گھر میں آئے اور وہ آ کے اپنا علاج کیسے کرے، یا اس کو سب سے پہلے آ کے کون سے کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے تو وہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اور اللہ کے گھر میں داخل ہو اور ارادہ کرے کہ یا رب، میں بہت سارے مسائل کا شکار ہوں، اللہ میرے وہ مسائل حل کرے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ وہ مسائل اس کے حل کرے گا انشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پہ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ جب اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو یقیناً یہاں پہ زمزم کا پانی بھی ہے، اور دعائیں ہیں، طواف ہے. اللہ کے گھر میں آپ داخل ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی آپ کے جسم سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے آئیں اللہ کے گھر میں. سورۃ البقرہ کوشش کریں کہ جتنی دیر آپ حرم میں بیٹھیں سورۃ البقرہ کو مکمل کریں، سورۃ البقرہ کی تلاوت جاری رکھیں، ساتھ زمزم کا پانی رکھیں، کثرت سے وہ پانی پئیں. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ ایک جو بھائی تھے، انہوں نے الحمدللہ یہ عمل کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہ کام کرتا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو یہ اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھے، اللہم نجنا من هذه السحر والعین والحسد. یا اللہ ہمیں اس سحر سے، اس جادو سے، اس حسد سے اللہ ہمیں نجات دے. تو اللہ کریم انشاءاللہ اس سے آپ کو نجات دے گا انشاءاللہ. اور دوسرے نمبر پہ نظر بد اگر ہے، سورۃ الملک اور سورۃ القلم، زمزم کا پانی لیں، اس کے اوپر رقیہ کریں، دم کریں، اور وہ پھر پانی آپ اپنے سر میں بھی ڈالیں اور وہ پانی پئیں بھی. اس کے ساتھ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا بھی ضرور پڑھیں. اور ایک اور بڑا واقعہ جو بڑا اہم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حرم میں داخل ہو رہے تھے تو ایک بچہ جو ہے وہ کھجوروں کا ایک ڈبہ لے کے وہ ہمارے سامنے آیا، اور ہم وہ کھجوریں جو ہیں وہ ہم نے ایک کھجور جو ہے نا، وہ میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، اس نے بھی ایک کھجور اٹھائی، میں نے بھی ایک کھجور اٹھائی. تو وہ ترغیب دیکھیں، وہ کتنی اچھی ترغیب کہ زیادہ اجر اور ثواب زیادہ ملے اور زیادہ محبت کے ساتھ وہ آگے بڑھے. تو اس نے کہا جی 3 کھجوریں کھانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو آپ 3 کھجوریں اٹھائیں، آپ ایک کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے ہمیں وہ کام جو ترغیب کے لیے ہوں ہیں، اللہ تعالیٰ سے رغبت کی طرف ہمارا معاملہ ہو، تو ہمیں وہ کام زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمارے لیے خیر کے اور بہتری کے دروازے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کھولیں. اور آپ آئیں، سورۃ یونس کی 81 سے 89 آیات جو ہیں وہ پانی پہ دم کریں، رقیہ کریں، اور اس کے بعد رقیہ یعنی زمزم کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. اور یہ بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو جادو، حسد اور نظر کا جو مریض ہے، وہ آدھے سے زیادہ تو حرم میں داخل ہوتے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، جن کے اندر قوت ہو زیادہ، ایمان یعنی عقیدہ مضبوط ہو. عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو وہ حرم کے 100 چکر بھی لگائیں، حرم کے اندر آئیں بھی، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے فوائد اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو جو اس کو عقیدے میں درستگی چاہیے، توحید کے اندر آپ کی مضبوطی چاہیے. آپ کی توحید ٹھیک ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور فائدہ دے گا. وشفاء ورحمۃ للمؤمنین کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفا کا مستحق قرار دیا. جس کا ایمان درست ہوگا اللہ اسی کے لیے قرآن کریم سے فائدہ دے گا. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ. اور قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا انشاءاللہ. اور بڑی الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نے جن لوگوں کو دعوت دی قرآن کریم سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کرنے کی اور اس کی تاکید کی، بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھایا بھی اور فائدہ حاصل بھی کرتے ہیں.
اور انشاءاللہ باذن اللہ وقتاً فوقتاً جو بھی مواقع مجھے ملیں گے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کروں گا، چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور نیچے بتائیں تاکہ میں آپ کے ساتھ آپ کو ان سوالوں کے جوابات جو ہے وہ بھی آپ کو دوں ضرور. اور آخری بات کہ اللہ کے لیے اگر آپ کے دل میں کسی کے متعلق کوئی میل ہے، کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی انسان، صرف رشتہ دار نہیں، کوئی بھی انسان، آپ کسی کے متعلق بھی اپنے دل میں کوئی میل رکھتے ہیں یا کوئی آپ کے دل میں کوئی عناد ہے، کوئی بغض ہے، تو اللہ کے لیے اس کو صاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دل کے اندر یعنی اطمینان پیدا کریں. سبحان اللہ کتنا عرصہ، ہم نے زندگی کتنی گزارنی ہے یہاں پہ. ہماری زندگی کا ایک بہت تھوڑا حصہ ہے جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں. آخر کار سب نے اکٹھے ہو کے اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو پھر کیا چیزیں باقی رہیں گی؟ صرف ایک چیز باقی رہے گی، آپ کا اخلاق اور آپ کی محبت، آپ کا مسکرانا اور آپ کا اخلاق حسنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے، انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو ہمیں کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے، نہ کہ یہ کہے کہ جی جان چھوٹ گئی، بڑا عجیب انسان تھا، بڑا بد زبان تھا، بد لحاظ تھا، اس طرح کی باتیں. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور آپ سب کو عافیت سے رکھے. انشاءاللہ میری آپ کے لیے اور آپ کی یقیناً میرے لیے بہت دعائیں ہیں. اور حرم سے اس وقت میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری بہت جو بھی ہم نے دعائیں، بہت سارے احباب نے، بہت سارے لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، تو میں سب کے لیے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں خیر اور عافیت والے معاملات میں ہمیشہ مضبوط فرمائے. فجزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.